آج بھی دیکھا نہیں سارے جہاں سے تو ہنسی حسنت جمیع خصالی میرے دل میں تو ہی رہا تیرے سوا سب کچھ گیا کہتا ولی محمد رہا صلو علیہ وآلہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ دل نہ دینا بے وفا کو گرچہ مثل حور ہو دل اس کو دینا جس کے سینے میں میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بلبلانے گنجہ گلزار احمدی صلو علی وآل محمدی یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے چلے آہو مسلمانوں یہی تخت محمد ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون قلب ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے حمد و صلوات کے بعد عزیزان احمد بندے عاجز نے پیاری جماعت کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے 11ویں پارے سورہ توبہ کے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت کیا ہے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھ بندے عاجز کو حق سچ بیان کرنے آپ حضرات کو سننے سمجھنے اور سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین عزیزان من آج کا یہ اصلاحی پروگرام ہمارے محترم دوست جناب حاجی محمد انور طاہری کے رہائش گاہ میں منعقد کیا گیا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے عزیزان من قیامت کا دن ہوگا محشر کا میدان ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ایک شخص کو فرشتے لے کر جہنم کی طرف جائیں گے اللہ رب العالمین جل جلالہ ومن والہ فرشتوں کو کہے گا کہ میرے بندے کو دوبارہ میزان کے پاس لے آؤ فرشتے دوبارہ کو لے کر میزان کے پاس لائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے فرمائے گا کہ اے بندہ بتا کوئی اعتراض ہے تو بتا وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا رب العالمین اے میرے مولا کوئی اعتراض نہیں ہے جو زندگی میں میں نے گناہ کیے ہیں وہ میرے سامنے حاضر ہیں میں نے دنیا میں کبھی نماز نہیں پڑھا ہے نماز کے لیے کبھی میں مسجد گیا نہیں ہوں زندگی میں میں نے کبھی روزہ نہیں رکھا ہے نہیں میں نے خیرات کیا ہے نہیں میں نے ذکر کیا ہے نہیں میں نے قرآن پڑھا ہے نہیں میں نے قرآن سنا ہے کوئی نیک اعمال میرے پلے نہیں ہے میرے ہاتھ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں میری آنکھیں میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں میرے کان میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں میرے پاؤں میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں زمین کے وہ حصے جن پر میں نے گناہ کیے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ اپنے قدرت کاملہ سے ایک پرچی کاغذ کا ٹکڑا اس کے نیک اعمال میں پھینکے گا جیسے ہی وہ کاغذ کا ٹکڑا پڑے گا تو نیکی والا پلڑا وزنی ہو جائے گا فرشتے کہیں گے جہنم کے دروازے سے واپس آئے ہو جاؤ جنت میں اس وقت عرض کرے گا یا اللہ اے رب کریم کوئی نیکی یاد نہیں اے مالک الملک میرے زندگی میں کوئی نیکی کی ہے نہیں اس کاغذ میں کیا لکھا ہے کاغذ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ فرمائے گا میرا بندہ یاد کر زندگی میں دنیا میں ایک مرتبہ گزر رہے تھے تیرے کان میں میرے بندے نے قرآن پڑھا اس کا آواز تیرے کان تک پہنچا اور تیرے آنکھوں سے آنسو آئے یہ وہی نیکی سبحان اللہ سبحان اللہ
ہمارا عقیدہ ہے نبی کا تو بڑا مقام ہے، رحمت والے نبی کا تو بڑا مقام ہے، لیکن کامل مرشد اپنے مرید کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تصور شیخ۔ جو فقیر اپنے مرشد کا تصور کرتا ہے وہ ہر گھڑی ہر وقت ان کے مرشد ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب یہ طریقت کا راز ہے کہ مرشد اپنے مرید کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ امتی سے بے خبر ہے؟ آج جس گھر میں ذکر رسول ہوتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کامل اسی گھر پہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے، مدینے والوں کو پتہ چلا کہ رحمت والے نبی مکے کو چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ 3 دن لگاتار مدینے سے باہر مدینے والے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، محبوب آئیں گے، استقبال کریں۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن بھی وہ کھڑے ہو کر انتظار کر کر کے تھک گئے کہ آج تیسرا دن ہے، اللہ کا محبوب مدینے میں نہیں پہنچے۔ جب لوٹ جاتے ہیں، قریب ایک شخص کہ اونچے جگہ پہ کوئی یہودی بکریاں چرانے والا آواز دیتا ہے، انتظار کرنے والوں رک جاؤ، جس کے لیے آپ انتظار کر رہے تھے وہ آ رہے ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کبھی جس ہستی کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں آج تک تو نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیسے آپ کو معلوم ہے کہ دور سے میں دیکھ رہا ہوں نورانی چہرے والا شخص اونٹ پہ سوار ہے، اس سواری اس اونٹنی کی جو قدم ہے وہ زمین سے اوپر اوپر آ رہے ہیں، ہوگا تو یہ جن کے لیے 3 دن سے آپ انتظار کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ جیسے اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری مدینے کے بازار میں داخل ہوا، چند گھروں کے سامنے سے اللہ کا محبوب کا سواری گزرا، اعلان ہو گیا ہم مارے گئے، ہم اس انتظار میں تھے کہ اللہ کا محبوب نبی ہمارے گھر کے سامنے رک جائے۔ ان لوگوں نے جو دور سے گلی میں آگے تھے آبادی، انہوں نے سبز گھاس لے کر اپنے گھروں کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اور کسی نے برتن میں پانی لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دنوں سے مکے سے سفر کر کے آ رہے ہیں، یہ بے زبان جانور ہے، گھاس کو دیکھ کر رک جائے، ہم اللہ کے محبوب کا زیارت کریں۔ یا یہ جانور یہ اونٹنی پانی کے اس طلب میں رک جائے، ہم اللہ کے محبوب کے اونٹنی کو پانی پلائیں گے، ادھر سے اپنے نگاہ سے رحمت والے نبی کے چہرے کا زیارت کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مدینے والو استقبال کرو، لیکن میری اونٹنی جس میں سوار ہوں یہ اللہ کے حکم پر ہے، جہاں جا کر رک جائے گا۔ جہاں آج مسجد نبوی ہے یا میرے آقا آرام فرما ہے، وہاں اونٹنی جا کر رک گئی۔ اللہ کے محبوب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے رسی کو پکڑ کے اشارہ کیا، 2 قدم آگے بڑھ کر پھر اونٹنی وہاں کر رک گئے، پھر اللہ کے محبوب نے اشارہ کیا اور تیسرے بار اونٹنی بولنے لگی، اے رحمت والے نبی تو میرے پشت پہ سوار ہے، مکے سے چلا ہوں میں کبھی رکا نہیں ہوں، اب اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ یہاں رک جا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے رکے، اترے۔ یہ وہ گھڑی ہے جو 1-2 دن پہلے حضرت بی بی ابو ایوب انصاری کی بیوی نے کہا کچھ بندوبست کر لو، تو حضرت بی بی